سید بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سادات بخارا سے تھے۔ وہاں سے دلی تشریف لائے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ایک دفعہ تحقیق مسائل کے سلسلہ میں حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ واقعہ پاک پتن شریف وجودن میں حاضر ہوئے۔ بعد تحقیق حضرت شیخ الشیوخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا اور اپنی دامادی میں قبول فرما لیا۔ آپ اپنی مرشد کی محبت و تعلیم کا کامل نمونہ تھے۔ آنکھیں ہمیشہ پرنم رہتی تھیں، رقت کا ہمہ وقت غلبہ رہتا۔ آپ بہت بڑے عالم باعمل تھے۔ مدت تک دہلی کے مشہور درسگاہ مدرسہ منیریہ میں درس دیا۔ فارسی اور عربی میں بے تکلف اور آبدار شعر کہتے تھے۔ آپ کا وصال 693 ہجری پاک پتن میں ہوا اور پاک پتن کی قدیم جامع مسجد کے احاطہ میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار کی وجہ سے ارد گرد کا محلہ بدر الدیوان کے نام سے پاک پتن میں مشہور ہے۔ وفات کے وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اہلیہ محترمہ اور دونوں صاحبزادگان خواجہ سید محمد امام اور خواجہ سید محمد موسیٰ کو دہلی منگوا لیا۔ حضرت سلطان المشائخ دونوں مخدوم زادگان کی بے حد قدر و منزلت کرتے تھے۔ خواجہ سید محمد امام کی اولاد دہلی کے کرب و جوار میں پھیل گئی۔ دیوان محمد اشرف صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ محمد امام کی اولاد میں سید محمد جعفر اور سید محمد شاکر کو نوگاؤں سے بطور تبرک پاک پتن لے آئے اور خانقاہ سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے متصل یہیں آباد کیا۔ اس وقت جو خاندان سادات آباد ہیں انہی دو بزرگوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب میں اولاد سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا 3 مقامات پر یوں ذکر فرمایا: میرے دادا حضرت مولانا بدر الدین اسحاق کا مزار ایک گنبد میں ہے جو ججراں والے پیر مشہور ہیں، کیونکہ یہاں حضرت کے عرس کے دن شربت کی سراہیاں یعنی جھجریاں بھری جاتی ہیں۔ یہاں میری برادری کے لوگ رہتے ہیں اور سید نادر شاہ صاحب اس درگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سسر اور اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد وجودن پاک پتن کی جامع مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی موافقت نہیں رہی تھی۔ وہ آخر عمر تک اسی مسجد میں رہے اور انتقال کے بعد اسی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ ان کے دونوں صاحبزادے یعنی مولانا خواجہ سید محمد امام رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آ گئے اور یہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اب مولانا سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سید نادر شاہ صاحب زیادہ ممتاز ہیں۔ حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال 1 جمادی الثانی تا 7 جمادی الثانی پاک پتن میں ہوتا ہے، جو جھجراں والا میلہ کے نام سے موسوم ہے۔ چونکہ آپ کا نکاح محض درویشانہ طریق پر کیا گیا، اس لیے ہمیشہ آپ کے دل میں اس کی نسبت ضرور خیال رہتا تھا، جس کے رفع کرنے کے لیے حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رسم ججراں آپ کو عطا ہوئی۔ لکھا ہے کہ ایک ہندو کھتری کو اللہ تعالیٰ نے حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے اولاد نرینہ عطا فرمائی، تو اس نے عقیدت و محبت سے چھوٹی چھوٹی مٹی کی صراحیوں میں دودھ اور شربت بھر کر حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی، جس پر حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی سب صراحیاں حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو بخشش فرمائیں اور فرمایا کہ تیری یہ رسم جھجراں تا قیامت ہوتی رہے گی۔ چنانچہ فرمان فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ رسم برابر ادا کی جا رہی ہے۔